अस्सलामुअलैकुम। लाइव डिजिटल न्यूज़ में खुश आमदीद। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सेहत की खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके लाइक भी ज़रूर कर दें। मैं इस वक्त इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में एक शादी हाल के सामने से आपसे मुखातिब हूँ। यहाँ पर सख्त बर्फबारी है और आप मेरे पीछे भी होने वाली बर्फबारी को बखूबी देख सकते हैं। ऐसे यहाँ सैकड़ों हॉल्स मौजूद हैं जिन्हें होटल का दर्जा हासिल है। आज की सेहत की खुसूसी रिपोर्ट विफाकी महकमा सेहत और सिंध के मुख्तलिफ सेहत के इदारों पर मुश्तमिल है। नाज़रीन कराम, ये भी हुकूमत सिंध का क्या तमाशा है कि वो अपने सेहत के इदारे तो चला नहीं पा रही है, लेकिन विफाक के 3 हस्पतालों NICVD, JPMC और NICH पर कब्जे के लिए बहुत बेचैन और बेताब नजर आ रही है। जिस तरह से सिंध की शुगर मिल्स को ओमनी ग्रुप के जरिए हथियाया गया है, इसी तरह से विफाक के इन 3 अस्पतालों को 25 साल लीज पर हासिल करने का आवाम को भाषण दिया जा रहा है। जबकि इस मुआहदे का ऐलान पहले चीफ मिनिस्टर हाउस में करने का ऐलान करके एक ही हुकूमती जमात के विफाकी और सूबाई वजीर सेहत के माबैन सक्कर बैराज के ऊपर जाकर दस्तखत को ये मुआहदा करार दिया जा रहा है। जबकि इस मुआहदे में उस वक्त की विफाकी हुकूमत की अदम शमूलियत और इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के किसी नोटिफिकेशन के इजरा के बगैर इस मुआहदे को 25 साल लीज का मुआहदे का दावा किस तरह से और कैसे किया जा रहा है। वजीर आला सिंध JPMC में बजट के इजाफे का तो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन तकरीबन 78 करोड़ रुपए की उस लायबिलिटी का तस्करा नहीं कर रहे हैं जो 2 नॉन कैडर अफसरान डॉक्टर शाहिद रसूल और डॉक्टर कौसर अब्बास की मुबैना नाअहली और करप्शन का खुला शाखसाना है। NICVD में मुफ्त इलाज का बहुत लोल पीटा जाता है, जबकि साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर नदीम कमर की अरबों रुपए की मुबैना लूट मार के तूफान में से हाल ही में महकमा जाती तहकीकात के नतीजे में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर फैसल अब्दुल सत्तार की कौमी खजाने से 54 लाख रुपए की साबित शुदा चोरी अवाम के सामने आ चुकी है। वाज़ेह रहे कि फैसल अब्दुल सत्तार को डॉक्टर नदीम कमर ने 55 साल की उम्र में ग्रेड 19 की पोस्ट पर बतौर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बराह रास्त उनकी तकर्रुरी की थी। मज़कूरा तकर्रुरी का वो कानून के मुताबिक डॉक्टर नदीम कमर को ऐसा करने का इख्तियार नहीं था, जबकि खुद डॉक्टर नदीम कमर के खिलाफ 20 अरब रुपए कौमी खजाने से मुबैना गबन का रजिस्टर्ड केस सालों से कौमी एहतिसाब ब्यूरो नेब में जेर इल्तिवा है और मौसूफ जाते हुए 14 अरब रुपए की लायबिलिटी भी छोड़कर NICVD पर गए हैं। सिंध हाई कोर्ट में NICVD के मुलाजिमीन की जानिब से डॉक्टर नदीम कमर के खिलाफ तकरीबन 16 मुख्तलिफ दर्ज मुकदमात सियासी दबाव की बिना पर सिंध हाई कोर्ट में जेर इल्तिवा है, जबकि डॉक्टर नदीम कमर और उनके 19 साथियों की उबूरी जमानतें मुद्दत से मनसूख हो चुकी हैं
قومی خزانے پر ڈاکہ ڈالنے والے ان قومی ملزمان کو ضمانتوں کی منسوخی کے بعد صوبے میں قانون پر عمل درآمد کرانے والے سیکیورٹی اداروں نے تاحال اب تک ان قومی ملزمان کے خلاف کوئی نمائشی کارروائی تک نہیں کی، گرفتار کرنے کی بات تو دور کی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری عالمی برادری میں فیس سیونگ کے لیے کرپشن کے خلاف اب آ کر بیانات تو دے رہے ہیں، لیکن ان کی ماتحت حکومت سندھ اربوں روپے ڈکار جانے والے قومی ملزم ڈاکٹر ندیم قمر کو ستارہ امتیاز کا قومی اعزاز دلوانے کے بعد اب ندیم قمر کو NICVD کے ریسرچ ڈپارٹمنٹ میں سائنس سرکار کرپشن کا ڈائریکٹر بنانے جا رہی ہے، جبکہ فیصل عبدالستار میں کچھ حیا شرم، موت اور قبر کے عذاب کا خوف تھا۔ انہوں نے نہ صرف اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا بلکہ ثابت شدہ چوری کی رقم میں سے 46 لاکھ روپے خزانے میں جمع کروا کر باقی رقم جلد ادا کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ آپ ہماری اسکرین پر فیصل عبدالستار کے استعفے کی نقل بھی ملاحظہ فرما لیں۔ ناظرین کرام، اللہ باب الاسلام سندھ کو اپنے فضل و کرم کے سائے میں رکھے۔ کیا عجب ہے، سائیں سرکار حکومت کے حصول کے لیے تو آئین اور قانون کی پاسداری کا حلف تو ضرور لیتی ہے، لیکن اس حلف کے مطابق حکومتی امور چلانے کے بجائے سسٹم اور محکمہ صحت کو بادشاہت کے تحت چلا کر تمام قومی حکومتی اداروں کے بخیے اکھیڑ کر رکھ دیے گئے ہیں۔ لیکن محکمہ صحت جیسا حساس شعبہ جو اپنے عوام کو بیماری کی صورت میں اور بیماری سے پہلے بیماری سے بچانے کے تحفظ کی مکمل ضمانت فراہم کرتا ہے، اس حساس شعبے کو بادشاہی نظام کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، جہاں مریضوں کا علاج محکمہ صحت سندھ کے اداروں میں ناممکن ہوتا جا رہا ہے اور شفا خانوں کو حکومتی جماعت کی سیاسی سرگرمیوں کا مرکز اور غیر ضروری سیاسی مداخلت کے باعث ایسی صورتحال پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ نہ مریض محفوظ ہیں، نہ ملازمین سکون میں ہیں۔ کیڈر چینج اور ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کی ہیلتھ مافیا صحت کے سرکاری اداروں کی بقا کے لیے خطرہ بن چکے ہیں اور لوٹ کے مال سے یہ مافیا اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ ہسپتالوں اور ضلعی صحت دفاتر کے انتظامی سربراہان اس مافیا سے خوفزدہ یا مافیا سے مل کر چلنے پر مجبور ہیں، کیونکہ صوبائی محکمہ صحت کے افسران اس ہیلتھ مافیا کی پشت پناہ بنے ہوئے ہیں، جس کی کراچی سمیت سندھ بھر میں بہت سی مثالیں ہیں۔ محدود وقت کی بنا پر یہاں صرف آج ایک ہسپتال کی اجمالی تفصیل آپ سے شیئر کر رہا ہوں تاکہ ارباب اختیار خواب غفلت سے جاگ سکیں۔ ٹین سروسز ہسپتال کراچی کے MS ڈاکٹر غلام حسین بروہی ہیں۔ کورونا 19 کے دوران جب ڈاکٹر روبینہ بشیر نے مذکورہ ہسپتال کا چارج لیا تو وہاب اللہ یوسفانی سول ہسپتال کراچی میں تھے۔ انہیں وہ اپنے اثر و رسوخ کی بنا پر ڈیٹیل ٹو ورک یہاں لائیں اور جب ان کا تبادلہ وہاں ہوا تو یوسفانی واپس اپنی پوسٹ پر چلا گیا، لیکن جب سول ہسپتال کراچی میں یوسفانی کی لاقانونیت پر ڈائریکٹر فائنانس زین العابدین شاہ نے اپنے پاس سے انہیں ریلیو کیا تو یوسفانی میڈم روبینہ بشیر کو رپورٹ کرنے کے بجائے واپس ڈیٹیل ٹو ورک والی نشست پر چلے آئے، جس پر پہلے ڈاکٹر روبینہ بشیر یوسفانی کو فون کر کے بلاتی رہیں اور بعد ازاں انہوں نے اپنی مدت ملازمت میں یوسفانی کو شوکاز نوٹس بھی دیا، لیکن نہ تو اس نے ان کا فون اٹینڈ کیا بلکہ شوکاز نوٹس تک کا جواب نہیں دیا۔ یوسفانی بجٹ اکاؤنٹ آفیسر ہے اور یہ مذکورہ آسامی سندھ سروسز ہسپتال میں اور بجٹ بک میں موجود نہیں ہے، تو یہ یہاں کیسے ڈیفیکٹیو MS کی حیثیت سے لوگوں کو ریلیو کر رہا ہے؟ اسے تو خود یہاں سے ریلیو کر کے رپورٹ ٹو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کیا جانا چاہیے، جبکہ ہسپتال کی مذکورہ انتظامی خواتین افسران یوسفانی کا بھیانک کردار دیکھ کر پہلے ہی محدود اور دور ہو چکی ہیں
اور خبر کے اندر کی خبر یہ ہے کہ یوسفانی پر برا وقت آنے پر اب اسے سول اسپتال میں پناہ نہیں ملے گی. جس طرح سے جے پی ایم سی میں اکاؤنٹ افسر بننے کے خواب کی تعبیر انہیں نہیں مل سکی ہے، اسی طرح سے محکمہ خزانہ میں نئی اسامی بھی اس کا مقدر نہیں، اور یہ کام باخبر حلقوں کے مطابق ڈاکٹر غلام حسین بروہی کے ہاتھوں ہی سر انجام پائے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. کرپشن مردہ باد. عوام و افواج پاکستان پائندہ باد.